بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک امیر آدمی کا اکلوتا جوان بیٹا تھا۔ جب اس کا والد فوت ہو گیا تو وہ بری صحبت میں پڑ گیا۔ اس کی والدہ نے بہت جتن کیے، نصیحتیں کی، علماء کی مجالس میں بھیجا، صلح کی محافل میں لے گئی، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت امام حسن بصری کی نصیحتوں کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آہستہ آہستہ اس کی صحت بگڑنے لگی، وہ قریب المرگ ہوتا گیا اور جائیداد بھی ختم ہو گئی۔ اسے احساس اس وقت ہوا جب اس کا وقت نزدیک آ گیا۔ اس نے اپنی والدہ سے عرض کیا، حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر میری طرف سے عرض کریں کہ مجھے دین اسلام سمجھائیں تاکہ زندگی کے جو چند ایام باقی رہ گئے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر سکوں۔ اس کی والدہ حضرت کے پاس بیٹے کا یہ پیغام لے کر گئی تو انہوں نے اسے رد کر دیا اور اس کی والدہ کو واپس بھیج دیا، کیونکہ وہ اس کی اصلاح سے مایوس ہو چکے تھے۔ اس کی والدہ روتی ہوئی واپس آ گئی اور بیٹے کو حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کے جواب سے مطلع کر دیا۔ ان کے بیٹے نے زمین پر بسنے والے لوگوں سے مایوس ہو کر اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ کے حضور ہمتاً اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا، اس کی ذات کریمی کی رحم و فضل کی بھیک مانگتا رہا، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا رہا اور آنسو بہاتا رہتا تھا۔ جب اسے اپنے آخری وقت کا یقین ہو گیا تو اپنی والدہ کے روبرو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری ٹانگ میں رسا ڈال کر صحن میں گھسیٹنا۔ جب لوگ آ کر اس کے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتانا یہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ ہے، ساری زندگی واعظ و نصیحت کو پلے نہیں باندھا، آخری وقت پر خود وصیت کر گیا کہ میرے ساتھ یہ سلوک کرنا، تاکہ لوگوں کے لیے یہ عمل باعث عبرت ہو کر نافرمان لوگوں کے لیے جہنم میں اسی طرح گھسیٹا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، تاکہ مجھ پر عذاب کی وجہ سے نیکوکار جو لوگ قبر میں ہیں وہ کوفت نہ کریں۔ جب ان کی روح پرواز کر گئی تو حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے ان کے دروازے پر آئے اور ان کی والدہ سے درخواست کی کہ آپ کے بیٹے کو غسل میں خود دوں گا، کفن بھی میں پہناؤں گا، جنازہ بھی میں پڑھوں گا اور لحد میں بھی خود اتاروں گا۔ ان کی والدہ نے عرض کی، کچھ دن پہلے جب میں آپ کی خدمت میں اپنے بیٹے کا پیغام لائی تھی تو آپ نے کوئی خاص پرواہ نہیں فرمائی تھی، اب کیسے تشریف لے آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا، جب آپ کا بیٹا فوت ہوا اس وقت میں سویا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خواب میں فرمایا کہ میرا ایک دوست اپنے گھر میں فوت ہوا پڑا ہے اور تو کیسا ولی ہے جو اپنے گھر میں سویا ہوا ہے، اٹھو اور اس کے غسل، کفن، دفن، جنازے کا اہتمام کرو اور لحد میں اپنے ہاتھوں سے اتارو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ایک حدیث مبارک کے الفاظ ہیں کہ کوئی بندہ زندگی بھر نیکیاں کرتا رہتا ہے، جب اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایسا بھاری گناہ سرزد ہوتا ہے جو اس کا رخ جنت سے موڑ کر جہنم کی طرف کر دیتا ہے اور وہ اسی کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک آدمی زندگی بھر گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس سے کوئی ایسی نیکی سرزد ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے اور اس کا رخ جہنم کے بجائے جنت کی طرف پھیر دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔